أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ترجمہ: ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تلاوت و ترجمہ ہو چکا؟ جی میم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ نے سورۃ الرعد کا آخری رکوع بھی تلاوت و ترجمہ سن لیا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ الحمدللہ قرآن کا یہ ہمارا سفر اللہ تعالیٰ ایسی رواں دواں رکھے اور مزید برکات اور فیوض اس میں نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی جو چالیں تھیں اور ان کا جو معاملات تھے اور ان کی جو مطالبات تھے، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مفصلاً یہاں پر بتلایا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس صورت میں صرف 6 ہی رکوع ہیں، اور یہ چھوٹی سی صورت کا نام جو رعد رکھا گیا، یعنی
رات کا معنی آتے ہیں بجلی کی گڑک، بادل کی چمک، بادل کی گرج آتا ہے. تو یہ جو بادلوں کی گرج ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتلائی اس میں، اور بارہا یعنی یہ ہمیں میسج ملتا ہے اس میں کہ کیسے ہیں یہ لوگ کفار جنہوں نے اتنے بڑے رب کو چیلنج کیا. یعنی ان کی حماقت دیکھیے، جیسے کہ اور ایک جگہ بھی قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو بڑا حماقت خورا ہے. یعنی اس کی حماقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ سے کفر کرتا ہے، جو کہ بڑے بڑے بادل، بجلیاں اس کی خوف سے چمکتے ہیں. بجلیاں و بادل اس کی خوف سے چمکتے ہیں، اور ملائکہ بھی اس کے حضور خوف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور انسان دیکھو کہ اس رب کا انکار کر کے چیلنج کرا اور انبیاء کو ستارا، ایسے ستانا کہ پچھلے انبیاء کو تو ان لوگوں نے قتل بھی کیا، مذاق اڑایا، ہر قسم سے حرکتیں، یہود، نصارہ، مشرکین، یہ پوروں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے اس میں خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرتوں سے فیضیاب ہونے کے باوجود یہ کیسے کفر کی روش پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور ان کے ڈٹنے کا انجام بھی انہوں نے پچھلے قوموں سے دیکھ لیا کہ جو قوم پچھلے ڈٹے رہی، اللہ کے عذاب کا پرواہ نہیں کیا انہوں نے، تو ان کا کیسے انجام ہوا. دل کا عقبہ الذین، یعنی پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ کیسے ان کا یعنی عذاب اللہ نے ان کو چکایا، اور پوچھا بھی نا اللہ نے کہ کیسے رہا ان کا عذاب. یعنی یہ تو باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، بڑی بڑی باتیں بناتے تھے نا، تو کیا پوچھے اللہ تعالیٰ؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہاں کیسے رہا میرا عقاب، کیسا رہا میرا بدلہ، کیسا رہا میرا عذاب یہ پچھلی قوموں پر جو گزرا. اور وہیں پھر متقیوں کا بھی ذکر کر کے ایک جگہ اللہ نے فرمایا، لاسٹ رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے بولے؟ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشگی کے پھل ہوں گے، ہمیشگی کے سائے ہوں گے، پیاری جنت انہیں عطا ہوگی. تو اس رکوع میں یہی خطاب آیا ہے، اور آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس پیارے انداز سے سمجھایا ہے، سبحان اللہ. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اب پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے رکوع میں بھی کہا تھا کہ بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو، لیکن رسولوں کو کیا کیا گیا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کے بے شک مذاق اڑایا گیا رسولوں کا اے نبی تم سے پہلے. اب یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے بھیجا رسولوں کو تم سے پہلے، اور وجعلنا، اور بنایا ہم نے ان کو، لہم ان کے لیے، ازواجن وذریتن، اولاد بنائی ان کے لیے، بچے بنائے. یعنی مطلب یہ کہ یہ لوگ ایک ایک نمونے کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، نبی کھاتا پیتا ہے، نبی انسان کیسے ہو سکتا، نبی کی بیوی ہوتی، نبی کا بیٹا ہوتا. تو بولے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی، اچنبے کی، ارے ایسا کیسا ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے. اس سے قبل بھی جو انبیاء آئے تھے ان کی ہسٹری میں ہے، ان کی یعنی کتابوں میں ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں تھا نا کہ انبیاء ہیں، انبیاء آئے تھے، اور انبیاء کے بیویاں تھے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، مانتے تھے نا یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کہتے تھے نا یہ لوگ. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی؟ آپ کے ازواج بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں. سب پتہ رکھ کر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے، کہتے تھے کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، نبی کی تو بیویاں نہیں ہوتی تھی. تو میری بہنوں، آج بھی آپ غور کریں گے، آج بھی جو آپ سے بحث کرتے ہیں نا، آپ ہمت نہیں ہارنا. کیسے اکثر ہماری بہنیں سوالات کرتی نا، کہتی ہیں کہ باجی کیسے ان کو سمجھانا، بحث کرتے اور بولتے کہ انکار کر دیتے ہماری بات کا. ارے یہ تو بدماش حق کو جان کر انکار کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ حق کو نہیں جانتے اسی لیے انکار کر رہے، نہیں. یہ جتنے مشرکین، جتنے شرک کرنے والے ہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ یہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے انسان ہے نا، گھاس پھوس تو نہیں کھا رہا کہ جانور ہے.
ارے جانور کو تو عقل ہوتی ہے، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل ہوتی ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ فلاں جگہ جا کے کیوں مانگ رہا ہے، ایک اللہ ہے نا، ایک اللہ سے مانگ، سمپل بات ہے۔ یہ وہ حرکتیں کر رہی، بدعت، خرافات، آیت کریمہ، وہ فلاں، اس کے آیت کریمہ کے دستر بچھا رہے ہیں، اس کے بستر بھی، یہ دستر بچھانا، اس کے یہ کلمات اتنے مرتبہ پڑھو، سب مل کے بیٹھو، یہ کرو، ارے یہ چیزیں خرافات جب نہیں ہے اسلام میں، اس میں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب کہہ دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے اسلام تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک مومن کا تو یہی شیوا ہوتا نا کہ مطلب اس کے سامنے بات، حق بات آ جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، ان کو تو مزین کر دیے گئے نا، وہ زینت زدہ لگتی ہے چیزیں، درگاہوں پہ جانا، میلے ٹھیلے لگانا، شعبدے بازیاں کرنا، تماشے کرنا، کھیل تماشے، میلے لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں، انہیں یہ چاہیے، ان کو بس دین نہیں چاہیے، انہیں بس یہی میلے ٹھیلے چاہیے، یا ہر عنوان سے کچھ بھی کرو، دعوتیں کرو، سب بیٹھ کے، ایک ہوتا نا مطلب گیدرنگز کرو، عبادت کریں گے تو چلو گیدرنگ کریں گے، ایت کریمہ کی عبادت کریں گے، جو کہ سنت ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لگیں گے بحث کرنے آپ سے، اور یہ ہوتا ہے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے چلتے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آپ سے جانتے بوجھتے بدماشی کی باتیں کرتے، ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھی، بچے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء آئے، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام، کتنے ایسے انبیاء، لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، سب کی بیویاں تھیں، سب پتہ ہے ان کو، سب پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی محض اپنے بغض و عناد کی بنا پر، جیسے ہم نے سورہ بینہ میں پڑھا نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ان کے پاس نشانیاں آ گئی، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، نشانیاں آنے کے باوجود انکار کرتے تھے، کیونکہ انہیں نہیں چاہیے تھا نا، دین پہ چلنا نہیں تھا، انہیں اپنے منمانیاں کرنا تھا، مرضی کرنی تھی۔ تو جب یہ بار بار یعنی نشانیاں مانگتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ نہیں تمہاری بیوی کیسی ہے، تمہاری بیویاں کیسی ہیں، تم نبی ہونا شادیاں کیوں کرے، تم نبی ہونا پھر بچے کیوں ہیں تم کو، ہے انبیاء ایسا نہیں رہنا نا، عام جیسے انسان، جیسے بیوی بچے، کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا، پچھلے نہیں 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 ہم نہیں مانیں گے، بولے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق بے شک کے، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولن کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے نبی، وجعلنا لهم ازواجا ذریتا، ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں دی، اولادیں تھیں، ان کو بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، بھی بچوں والا ہی بنایا تھا سب کو۔ اب یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا یہ بحث کرنا اور ان کے یہ بے وجہ کے باتیں اٹھانا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اور بارہا یہ مطالبات کرتے یہ لوگ کہ کیا کہتے کہ نشانیاں لاؤ، نشانیاں لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں رسول اپنی مرضی سے نشانیاں نہیں لا سکتا، رسول اپنی مرضی سے نشانیاں نہیں لا سکتا، جو معجزات، جو نشانیاں رسولوں کو دی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اللہ انہیں عطا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے، جسے کہ اللہ نے کہا نا کہ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن اللہ، وما كان لرسول، کسی رسول سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان یاتی بآیہ، کہ وہ نشانیاں لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اجازت کے، اللہ کے اذن کے بغیر یہ نشانیاں نہیں آ سکتی۔ لکل اجل کتاب، ہر وعدے کا، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، لکھی ہوئی ہے وہ چیز، یعنی کب کون سی چیز آنا ہے اللہ تعالیٰ سسٹمیٹیکلی کرتا ہے، لکھ کے رکھا اللہ نے پہلے سے، یہ کرنا، یہ کرنا، اس کے بعد یہ۔
سبحان اللہ. سنت اللہ دیکھیں، اللہ کی سنت دیکھیں، اللہ کی سنت دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کی سنت دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. تو آئیے میری بہنوں، آج ہماری زندگیوں میں ہم پلاننگ کریں. آج ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم کو کرنا ہے، پلاننگ کے ساتھ کریں. جو بھی کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ پلاننگ کے ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے. لکل اجر ان کتاب. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر مقررہ وعدے، ہر وہ چیز جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے. جیسے قسمت ہے نا، بندے کی قسمت کیا کرنا ہے بندے کو آگے چل کے، اللہ نے قسمت میں لکھ دیا. اللہ پلان کرتا ہے، اللہ پلان کرتا ہے. تو بندے کو بھی کیا چاہیے؟ اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کا بندہ، تو اللہ سے سیکھے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نظام کائنات کو سنبھالتا ہے. تو انشاءاللہ میری بہنوں ہم بھی ٹارگیٹس رکھیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. پلان کیا تھا کہ یہ چیزیں کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے دین اسلام کو. تو پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھے. آج دیکھیے نا کیسے ہم نے پلاننگ نہیں کی تو کفار و مشرکین نے ہمارے خلاف پلاننگ کر لی، اور وہ اپنے پلاننگ پر ایسے جمے ڈٹے رہتے ہیں کہ برابر کنٹینیوس اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنی مراد کو پاتے ہیں. اللہ کا بھی یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو اس کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. اچھا، اس کی راہ میں ہی نہیں، کسی بھی راہ میں کر رہو جدوجہد، یعنی جو کوشش کرتا ہے، جیسے کفار مشرکین ہیں اس کی راہ میں تو کوشش نہیں کرتے، اپنی منمانیوں کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو ان کی کوشش کی وجہ سے انہیں نصیب تو ہوتا ہے. لیکن جب مومن بندے اللہ کی مان کر اللہ کی کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ غالب کر دیتا ہے، یعنی ان کو سب کے اوپر حاوی کر دیتا ہے مومن کو. کب؟ جب مومن تیاری کرے، مومن لگ جائے اللہ کی راہ میں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی نبی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانیاں لے آئے، یعنی خود سے وہ نہیں لا سکتا. کیونکہ جتنے بھی رسول پچھلے گزرے، سب جو نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر جو بھی تھے، سب بشری تھے، خاندان قبیلے والے، بیوی بچے والے. وہ نہ نعوذ باللہ فرشتے تھے، نہ کوئی ایسی مخلوق تھے کہ خود کی منمانی کر سکے. فرشتے تک بھی منمانی نہیں کرتے، ویسے ایسی مخلوق نہیں تھے کہ وہ نعوذ باللہ جیسے کہتے نا کہ مطلب اللہ کے اختیارات جو ان کو دے دیتے نا لوگ، تو ویسے اختیارات لینے والے تو وہ نہیں تھے نا. انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو بہرحال ان سے یہ کہا گیا کفار و مشرکین سے کہ نبی خود سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے الا یہ کہ اللہ ہی انہیں معجزات عطا کرے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. یعنی قرآن میں سے کچھ ایسا ہوتا تھا نا، بعض وقت ہم نے پچھلے بھی پڑھا نا یہ آیت، کیا معنی ہے یہ آیت کا؟ پچھلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں مٹا دیتا ہے، کچھ چیزیں ثابت رکھتا ہے. مطلب جو حکم کو چاہے اللہ منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے. یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں کچھ لکھ دیا تھا اللہ نے، مرضی اللہ کی مٹا دیتا ہے اور پھر جو چاہے اس کے علاوہ لکھ دیتا ہے. اب کوئی تقدیر پر ٹیکا نہیں لگائے. تقدیر پر ٹیکا لگانے والے اس آیت کو غور سے سن لیں. اللہ تعالیٰ یمحو و یثبت دو بھی چیزیں کرتا ہے، یعنی مٹانا بھی اور ثابت رکھ دینا. بڑا اہم نقطہ ہے، غور سے سنیے، بڑی اہم بات بتلا رہی ہوں، غور سے سنیے. مٹانا اور ثابت رکھنا یہ دو بھی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ نے قرآن کے احکامات کو منسوخ کیا تو آپ کی ہماری تقدیر کی کچھ باتیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی تھی، کیا بڑی بات ہے کہ اللہ اسے مٹا دے.
ہے نا. کچھ اگر نقصان ہمارے تقدیر میں لکھا تھا، کچھ ہمارے یعنی کیا کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہمارے تقدیر میں لکھی تھی، نقصانات ہمارے تقدیر میں لکھے تھے، لیکن ہماری دعاؤں کے ذریعے سے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے، ہماری کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بدل بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے پاس ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے. جیسے کہ کیا کہتے ہیں کہ کفار مشرکین قرآن کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ تم نے فلاں آیت کو کیوں چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ آیت کیوں نازل ہوئی. ارے اللہ کی مرضی. اللہ جو چاہے آیتوں کو منسوخ کر دے، جو چاہے دوسری لا دے، ناسخ والی آیتیں. پچھلی آیت منسوخ ہو جاتی نا، جیسے مطلب سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا نا ناسخ منسوخ والی آیتیں. سورہ بقرہ میں پڑھا نا آپ نے کہ جیسے پہلے کیا تھا، روزے کے 3 روزے ہی تھے، پہلے 3 ہی روزے تھے فرض. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، شہر رمضان الذی جو آیتیں نازل ہوئی، کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ جو آیتیں نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے رمضان کے پورے 30 روزے فرض کر دیے سب پر، ایک مہینے کے سارے 30 روزے فرض کر دیے. تو پچھلے والی جو 3 روزوں والی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کوئی چیزیں مٹا دیتا ہے، کبھی کوئی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، اللہ کی مرضی. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب، اللہ کے پاس ہے ساری کا ساری لکھت، ساری کتاب لوح محفوظ جو ام الکتاب ہے، جو اصل کتاب ہے، اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کو اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے ثابت کر دے. اور ایک جیسے حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے اس بات کی کہ دوسری تفسیر میں نے جو کی آپ کے سامنے، 2 تفسیر کی میں نے اس آیت کی آپ کے سامنے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یہ جو آیت ہے اس کی 2 تشریحات ہیں. غور سے سنیے، 2 تشریحات ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی قرآن میں جو باتیں ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی چیز ہٹا کر دوسری احکامات لا سکتا ہے. وہ ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ہو گیا، اب نہیں ہوگا، یہ چیز اب نہیں ہوگی. وہ پچھلے ہو چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکی. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، پھر دوسری آیت اس کو منسوخ کر دی. جیسے مطلب 3 یعنی پہلے یہ کہا اللہ نے کہ مطلب تم روزہ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. اس کے بعد یہ آیا کہ نہیں، اب تم پر فرض کر دیے گئے روزے، رہنا ہی رہنا ہے. تو یہ جو احکامات ہیں، جو مطلب کوئی منسوخ والی آیتیں ہیں قرآن میں، یعنی جو احکامات منسوخ ہو گئے، پھر ناسخ یعنی جو لاسٹ احکام اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں اب یہی کرنا ہے. جیسے روزوں کے بارے میں شراب کی حرمت پہلے نہیں بتائی گئی، پہلے اتنا بتلایا گیا کہ گندی چیز ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جب تم شراب پی کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ بولے. اس کے بعد آخر میں کہہ دیا کہ خلاص آج سے شراب حرام ہے، ہاتھ ہی نہیں لگانا بولے. تو یہ پے در پہ جو احکامات آئے تھے، پہلے والے احکامات منسوخ ہوتے تھے اور دوسری آیتیں، دوسرے احکامات جو آیتوں کے ذریعے سے ثابت ہو جاتے تھے. یہ تو رہی بات قرآن کی. دوسری تفسیر میں نے آپ کو یہ آیت کی یہ کی کہ اس سے مراد انسان کی تقدیر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں کچھ لکھ دیا انسان کے، پھر کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے. جیسے حدیث سے ایک بات ثابت ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا ہی سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس کے رزق میں کمی ہو گئی، کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لکھ دیتا ہے کہ اس کو اب منحوسی اس کے ساتھ چپک گئی. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے. اور جب وہ دعا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں ایک اہم فرما برداری صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ سبحان اللہ کیا ہو گیا، مٹ گیا نا پچھلا. یعنی جو اللہ نے اس کے قسمت میں بدبختی رکھ دی تھی، اس نے کیا کیا، اپنی دعا کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے کیا کیا،
برکات لا دی اپنے زندگی میں، اور اللہ نے اس کو خوب نواز دیا اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے. حتیٰ کہ بعض صحابہ سے کچھ دعائیں بھی منقول ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کرتے تو روتے ہوئے دعا پڑھتے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوا او ذنبا فامحوه فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. یہ دیکھیے آیت پڑھتے تھے وہ، فجعلہ سعادتا ومغفرتا. کیا کہتے؟ اے اللہ اگر تو مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹایا اور جو چاہے باقی رکھے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کا حوالہ دے کے کہتے تھے، اے اللہ تو فإنک تمحو ما تشاء، بس تو وہ ہے کہ جو چاہے مٹا دے، وتثبت اور جو چاہے ثابت کر دے، وعندک ام الکتاب اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے نا، سب لکھا تیرے ہی پاس ہے، تیری مرضی ہے، تو جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے ثابت کر دے. پس میرے لیے بنا دے، فجعلہ پس میرے لیے بنا دے سعادتن و مغفرتن، یعنی میری بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے. تو سبحان اللہ، اللہ نے تو لکھ دیا، یہ بات بھی ثابت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یمحو و یثبت، یہ دو الفاظ جو آئے ہیں قرآن میں یہاں پر اس آیت میں، کہ بدلا بھی جا سکتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا لکھا، اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ میں یعنی مٹا دیتا ہوں جو چاہے اور جو چاہے ثابت کر دیتا ہوں. تو پھر ہم بھی دعائیں کریں میری بہنوں، ہم بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قسمت میں اگر اللہ آپ نے کچھ بدبختی یا حوادث یا پھر کیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی چیزیں جو یعنی رکھ دیا ہے، گناہ رکھ دیا ہے، بدبختیاں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے، کیونکہ تو بدلنے والا ہے، اور سعادت اور مغفرت میرے قسمت میں لکھ دے. یہ دعائیں کریں بار بار، نہیں کہ اللہ تو میری قسمت میں لکھ دے، یہ دعائیں کرے بار بار انشاءاللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو مٹاتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نُعِيدُهُمْ، ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی وعدہ کیا نا اللہ نے کفار و مشرکین سے، یہ وعدہ کیا کہ جو بھی، یعنی کفار و مشرکین سے نہیں، اعلان عام کر دیا کہ جو بھی گناہ کریں گے، جو بھی بدبخت حرکتیں کریں گے، جو بھی بدماشیاں کریں گے، تو ہم اس کو ضرور اس کا حساب لیں گے. یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. اچھائی کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیں گے، برائی بھی کریں گے تو اس کا عذاب لوگ بھگتیں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ ان سے کیے ہوا اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نُعِيدُهُمْ، اب جو بھی ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، کوئی بھی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو اگرچہ وہ وعدے دکھا دیں، یا نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یا ہم آپ کو ہم فوت ہی کر دیں، یعنی موت بھی دے دیں، وفات بھی ہو جائے آپ کی، اگر آپ کو ہم فوت ہی کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہی کہ دیکھو تم کو اپنی حجت پوری کر دینا ہے، یعنی ان کو پہنچا دینا ہے، اسلام بات پہنچا دینا ہے. اب اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تمہاری وفات کے بعد انہیں عذاب دے، یا پھر تمہاری موجودگی میں عذاب دے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا تم کو، یا پھر تمہارے مرنے کے بعد یعنی وفات کے بعد انہیں عذاب دے گا. کبھی بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہنچا دو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بس اتنی بات کو سمجھ جائے میری بہنوں،
بہترین اللہ نے بڑے یعنی بڑے پیارے الفاظ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے، اب زیادہ پریشان مت ہو، کیا کیسے نہیں سمجھیں گے لوگ، کیوں نہیں سمجھ رہی، کیوں ہوتا نا ہمارے ساتھ۔ اب آپ بہنیں ماشاء اللہ تبارک اللہ سن رہی ہیں اللہ کا کلام، شرح صدر ہوتا ہے، بات اندر جاتی ہے قلوب میں ہمارے، اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے، کیسا کریں گے، یہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، ان کے گناہ دیکھو، ان کے گناہ دیکھو، ان کے ارے 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 اب کیسے کریں گے ہم لوگ، کیسے سمجھائیں گے، لوگ سمجھا رہے ہیں سمجھ رہے نہیں، ہٹ دھرمی کر رہی، بے چین ہو جاتے ہیں نا قلوب۔ تو سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگائیے، ہم تو بڑا یعنی جتنا بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ تو نعوذ باللہ کیا کہنا چاہیے کہ مطلب ذرہ برابر بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا۔ تو پھر آپ تصور کیجئے آپ کی جو کوششیں تھی، آپ کی جو محنت تھی، آپ کی جو جدوجہد تھی، اس کے اوپر اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے جدوجہد، عشر اشیر بھی نہیں ہے، تھوڑی بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بالکل تھوڑی سی ہے نا، بالکل تھوڑی سی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو وہ تو بڑی جدوجہد تھی۔ اتنی بڑی جدوجہد کے باوجود اگر لوگ قبول نہیں کرتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنی بے چینی ہوتی اور کتنا پریشان ہوتے تھے ہوں گے نا آپ ان لوگوں کو دیکھ کے۔ تو بولے کہ یہ ان کو دیکھ کر آپ جو پریشان ہوتے ہیں نبی پریشان مت ہوئیے۔ بیچ میں اور ایک بھی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے قلب جو بے چین ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر، رات کی تنہائی میں تو آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، رات میں جب تنہا آپ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں، اپنے کمروں میں، آپ رات میں جب ہوتے ہیں، جب اٹھو، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے نا، ذکر سے مراد اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے، ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں وہ بھی ذکر ہیں، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، پھر دہرا رہی ہوں غور سے سنیے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنے تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، تمام تسبیحات بھی ذکر ہیں، نماز بھی ذکر ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی ذکر ہے، اپنے معاملات میں، اپنے شب و روز میں، اپنے ہر حرکات و سکنات میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے نا، تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو اطمینان قلب دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ بے چینی ہے کہ کفار و مشرکین یا پھر جو بھی دوست احباب ہیں ہمارے، یا پھر اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ، اب بعض ہے کہ بعض شرک کے کوئی حصے پر ڈٹا ہوا ہے، کوئی کفر کے بعض حصے پر ڈٹا ہوا ہے، تو آپ کو دیکھ کے لانیہ نظر آتا ہے، ارے یہ تو کفر کر رہا، ارے یہ تو کفر کر رہی ہے، ارے یہ تو شرک کر رہا ہے، ارے یہ تو شرک کر رہی ہے، وہ جو بے چینی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اطمینان میں لاؤ۔ اللہ خبردار، بے شک اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مومنین کے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ یہی تو تھا نا، یہی تو تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کفار و مشرکین کے کفر و عناد، ان کے مطالبات، ان کی بدماشیاں، ان کی چال بازیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو بے چین کر دیتی۔ تو جب تہجد میں آپ ٹھہر جاتے تو آپ کے دل میں بڑا سکون و اطمینان آ جاتا کہ چلو میں تو جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، آگے یہ مانے تو مانے، نہیں مانے ان کی مرضی ہے، کوشش کرنا تو میرا کام ہے۔ تو یہ اللہ کا پیغام میرے لیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغام دیا کہ علینا فإنما علیک البلاغ، بے شک تمہارے ذمہ یہ پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور میرے ذمہ بولے حساب لینا ہے۔ تو یہ جو بلاغ ہے، جو تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری بہنوں آپ کی اور ہمارے لیے ہے یہ حکم، بلاغت کا، بلاغ کا یعنی تبلیغ سے ہے یہ، بلغ یبلغ تبلیغا، یہ تبلیغ کا کام کرنا، یہ اللہ کے بلغ یبلغ تبلیغاً کہتے ہیں پہنچانا، تبلیغ کرنا یعنی پہنچانا۔ تو کیا ذمہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اس کے بعد آپ کے ذریعے سے ہم تمام کو حکم دیا گیا کہ ہم بات کو پہنچا دیں۔ علیک البلاغ، آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ پہنچا دینا۔ آئیے میری بہنوں اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھتے ہیں ہم کتنی یہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدرجہ اولا اس کا حق ادا کر دیا. آخری سانس تک آپ کی یہ جدوجہد رہی کہ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں. سکرات کا عالم بھی طاری ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ سنو لوگو، سنو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو سنو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخری وقت تک بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. سکرات کا عالم ہے اور وہاں پر بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. کہہ رہے کمزوروں کا حق نہیں مارنا. دیکھیں آخری وقت کی وصیتیں آپ کی، اللہ اکبر. یعنی آخری وقت تک بھی آپ نے جیسے مطلب بے ہوش ہو جا رہے ہیں سکرات کے عالم کی وجہ سے. یعنی سختیاں جو تھی وہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ میرے اور آپ کے رسول نے تمام سختیاں مانگ لی اللہ سے. کہا کہ اللہ میری امت اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ان سختیوں کو اٹھانے کے قابل نہیں. اللہ سارے امت کی جو سکرات کی سختیاں اللہ مجھے دے دے. بہت تکلیف اٹھائی آپ نے موت کے وقت میں، لیکن جب وہ تکلیف سے تھوڑا سا افاقہ آتا تو پھر دعائیں مانگتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ تو ساری امت کی تکلیف اکیلے اٹھا لے نبی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ پر بڑی لمبی سکرات گزری، بڑی دیر تک آپ کو تکلیف ہوتی رہی، اور جب بھی آپ ہوش میں آتے تو فوری یہ دعا کرتے. جب بھی ہوش میں آتے تو فوری لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. یہ بھی کہا آپ نے کہ تم یعنی بڑے بڑے شرک کی تو امید نہیں ہے، تم سے موحد ہو، تم لوگ مومن ہو، لیکن تم سے چھوٹے چھوٹے شرک، اس کا مجھے خوف ہے. کبھی کہہ رہے ہیں ہوش میں آتی کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیے بہنوں، جب ہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے نصیحت کی، اس حالت میں بھی عورتوں کے تعلق سے نصیحت کی، یعنی ہمیں یاد رکھا، مجھے اور آپ کو یاد رکھا، امت کی عورتیں ہیں نا میں اور آپ، تو ہمیں یاد رکھا یہ بلاغ، یہ پہنچا دینا جو ہے، علیک البلاغ، اللہ نے جو کہا نا کہ تمہارا کام تو پہنچا دینا ہے، تو آپ نے آخری سانسوں تک پہنچا دیا دین ہم تک، آخری سانسوں تک پہنچا دیا. سکرات کے عالم سے تھوڑا باہر آ رہے ہیں تو نصیحتیں کر رہے ہیں. پڑھیے آخری لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں تو پڑھنے کی تک توفیق نہیں ہوتی. کتنی بہنیں جن کے گھر میں تجلیات نبوت کتاب ہے، کتنی بہنوں نے پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچائے تھے دین. آتھینٹک کتاب ہے تجلیات نبوت، چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. وہ کتاب کو پڑھیں، پوری زندگی آپ کی یاد کر لیں. ایسا لگتا نا جب ہم مدینہ جاتے تو ایسا لگتا کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا. ایک عجیب کیفیت رہتی ہے. اللہ اکبر، کیسے آپ نے تبلیغ کا کام کیا تھا، کیسے لوگوں تک دین پہنچایا تھا. جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق ادا کیا کہ پہنچانا دین لوگوں کو. اور اللہ نے یہ اطمینان دلا دیا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور مجھ پر رہے حساب لینا. یعنی لوگوں کا جو رویہ ہے اے نبی تمہارے ساتھ، چھوڑ دو ان کو، ان کا حساب میرے ذمہ ہے، ان کا حساب میرے ذمہ، میں لے لوں گا ان سے حساب. اللہ اکبر. وَأَوَلَمْ يَرَوْا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. ہاں اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، آپ کے دور میں جو کفار، مشرکین، یہود، نصارہ پورے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ستا رہے ہیں ستا رہے ہیں ستا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کو بولو، کیا وہ لوگ دیکھ رہے نہیں؟ مدینے میں آیت نازل ہوا نا، سورہ رات مدینے میں نازل ہوا نا، تو جب آپ مدینے میں تھے تو کیسے کفار کی زمین تنگ ہو رہی تھی، حالانکہ وہ لوگ یہ خوش ہو رہے تھے کہ نکال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے. لیکن ان بدبختوں کو یہ احساس نہیں تھا، اس بات پر یہ غور نہیں کر رہے تھے کہ کیسے ان کی زمین کو اللہ تنگ کر رہا ہے ان پر. جیسے کہ مکے سے قافلے جاتے تھے نا، یعنی شام کو جاتے تھے، ملک شام کو، ملک یمن کو، اپنے تجارتی قافلے لے کر. تو جیسے ہی
وہاں پر جو صحابہ جا کے پناہ لے لیے تھے، جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھی مکے میں، وہ بھاگ کے آ کے وہاں پہ بیچ میں پناہ لے لی تھی، اور کیا آنے جانے والے قافلوں کو روکتے تھے. تو پھر وہ جو آنے جانے والے قافلے تھے، وہاں سے ان کے روزی کا جو اہم یعنی ایک کیا کہتے ہیں کہ طریقہ تھا. عرب میں تو کچھ نہیں تھا نا، وہاں پر مکے میں تو کچھ بھی یعنی نہ کھیتی ہوتی تھی، نہ فصلیں اگتی تھی. تو تمام مصنوعات، تمام چیزیں کہاں سے آتی تھی؟ ملک شام سے، یمن سے. تو یہ لوگ جب ملک شام کو جاتے تو راستہ کیا تھا؟ مدینے سے ہو کے پڑتا تھا. اور وہ مدینے میں جن کو ستا کے یہ لوگ نکالے تھے نا، تو وہ لوگ اب ان کو ستا رہے تھے، ان کے قافلوں کو چھیڑ رہے تھے، قافلوں کو لوٹ مار کر رہے تھے. تو کیا ہو گیا؟ ان کو خوف ہو گیا تھا، قافلے جانا رک گئے تھے وہاں سے. تو زمین تنگ ہوگی نا ان پر اب. اور ایک زمین کیسے تنگ ہوئی ان پر؟ جیسے کہ اطراف کے جو قبائل تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کر لیا تھا. تو اطراف کے قبائل والوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ہم نہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے، نہ آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جگہ رہیں گے. اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو بولے ٹھیک ہے، آپ بھی ہم پر حملہ مت کریے. ہاں وہ لوگ ٹھیک ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں آپ ہم پر حملہ مت کریے. ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا ان کے درمیان. تو کیا ہو گیا؟ اطراف والے معاہدے کرنے لگے. یہ لوگ جو تجارتی قافلے تھے وہ بھی ان کے رک گئے. ذریعے معاش ان کا افیکٹ ہوا. معاش پر افیکٹ ہونا بہت بڑی بات ہے نا. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہماری معیشت پر افیکٹ پڑتا ہے تو کیسے کمر توڑی جاتی ہے لوگوں کی کمریں توڑی جاتی ہے معیشت کی وجہ سے. اکنامی گرتی نا کسی ملک کی، تو کیسے کمر ٹوٹتی ہے مجھے آپ کو اندازہ نہیں میری بہنوں، کیونکہ ہم عورتیں ہیں نا. اب اس میں سے جو کمائی والی عورتیں ہیں، جو کماتی ہیں، جو حساب کتاب گھر کا تمام مینٹین کرتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ معیشت جب گرتی ہے تو کیسے کمر ٹوٹتی ہے کہ انسان کی، کیسے اس پر بوجھ پڑتا ہے. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی کیسے ان کی معیشت کے اوپر افیکٹ پڑا تھا، تو کیسے ان کی کمر ٹوٹی، کیسے ان کی زمین تنگ ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھی بہت بڑا کام کر دیے، نبی کو مکے سے نکال کے جیت گئے. سمجھ رہی نہیں؟ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انا ناتی الارض نقصها، کہ ہم ان کی دائرہ تنگ کر رہے ہیں، زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، ان کا دائرہ ہم تنگ کر رہے ہیں. یہ لوگ دکھ رہا نہیں کیا ان کو؟ پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ننقصها من اطرافها، ان کے اطراف سے دائرہ تنگ ہو رہا ان کا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے. یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم جو ہے وہ صادر ہو کر رہے گا. تم نبیوں کو ستا رہے ہیں، تبلیغ کرنے سے روک رہی، دین کی دعوت دینے سے روک رہی، نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے سامنے تم اپنی چال بازیاں، مکر و فریب کر کے اطمینان میں نہیں آ سکتے. اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، اور تمہاری چالوں کی وجہ سے تمہاری زمین کو تم پر تنگ کر رہا ہے. اور وہ زمین کا تنگ کرنا، غور کرو اس کے اوپر. بولے اللہ تعالیٰ دکھ رہا نہیں تم کو کہ کیا حال ہوا تمہارے معیشت کا؟ تمہارے قافلے جانا رک گئے وہاں سے، بڑا حماقت کر کے، دشمنیاں کر کے، ظلم کر کے نکالے تھے نا مسلمانوں کو. کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے، تم کو نقصان ہوا تمہارا. دیکھو کیسی تمہاری زمین تنگ ہو گئی تم پر. اور اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں. اللہ جو حکم کرتا ہے اس کے احکام کو پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ جلد حساب لے گا تمہارا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ جلد حساب لے گا. کیونکہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا نا. ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی مکاری میں کوئی کمیاں نہیں چھوڑی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تدبیریں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہے. تم کیا اپنے چھوٹے دماغ سے چھوٹی چھوٹی تدبیریں کر کے خوش ہو رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل نے کیسے، یعنی آپ کئی سالوں سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے مکر، اور یعنی یہود
یہود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے یہود بولیں گے، یہود کیا کر رہے ہیں؟ یہود اپنے مکر کی وجہ سے، یہود اپنے چال بازیوں کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غلطی کر دی نا مسلمانوں نے ان کو پناہ دے کر. یہ تو ہے ہی ذلیل قوم، کیونکہ ان کے اوپر ذلت، ان کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہونا ہی ہونا ہے. ہاں کچھ دیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل چھوڑتا ہے. اور کب ڈھیل چھوڑی جاتی ہے؟ جب مسلمان کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں. ساری امت مسلمہ اب جب مل کر سب دعا گو ہو رہے ہیں تو دیکھو کیسے ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور جب ہم نے دعائیں چھوڑ دی، جب ہم نے کوششیں چھوڑ دی، تو پھر نعوذ باللہ اپنے مسلمانوں کو قتل ہوتے ہوئے، اپنے بچوں کو مرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. آج بھی ہم نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے، تو اس پر ہم دعائیں کریں، کوششیں کریں، اور غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو اللہ کی ذات سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ارے ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہے. یہ جو تدبیر کر رہے ہیں نا، وہ تدبیروں پر وہ لوگ اترا رہے ہیں نا. اب کیسے انہوں نے ساری معیشت اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، سارے ممالک کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. کتنے اسلامی مملکتیں ہیں، لیکن کسی کی مجال کے جا کر روکے یہود کو، ان کا ہاتھ پکڑے، ان کا گلا پکڑے، ان کا ہاتھ پکڑے، یا پھر دھمکیاں دے انہیں کہ اگر تم ایک نقصان 1% بھی نقصان کرو گے تو ہم تمہارا 10% نقصان کر دیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہے اٹھنے کی اور ان کو داغنے کی، کیونکہ یہ ان کا مکر ہے نا. تو مگر اس مکر پر ہم ناامید نہ ہو اللہ کی ذات سے. ہم ایمان والے بنیں گے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد مسلسل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو تباہ کر دے گا. کیونکہ ساری چالیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ کے پاس سے پوری کی پوری چالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے کتنے ادوار دیکھ لیجئے، کتنی قوموں کو دیکھ لیجئے، جو قوموں نے بڑی بدبختی کی اپنے رسولوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بڑے بدبخت تھے، شقی تھے، اور اپنی شقاوت کی بنا پر وہ پڑھے نا ہم صالح علیہ السلام کی اونٹی کو کٹ کر دیے تھے، ان کی گردنی کاٹ دیے تھے. اِذِ انبعث اشقاها، جب اس میں سے ایک بدبخت اٹھا تھا اور اس نے کیا کیا؟ کونچے کاٹ دی. یعنی نبیوں سے کھلے چیلنج کرتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے، نبیوں کے سامنے نشانیوں کو مار ڈالتے تھے، خود نبیوں کو تک قتل کر ڈالتے تھے. ایسے تھے یہود بدماش. یہ شروع سے ان کا شیوا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ایسے پکڑا نا، جب یہ لوگ لاسٹ حرکتیں کرتے نا، لاسٹ حرکتیں کرتے ان کی، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کی گرفت اپنی مضبوط کرتا ہے تو پھر یہ مٹ کر رہ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی گرفت کر دے، اللہ ان پر گرفت کر دے. ہر نماز میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو ہم لفظ پڑھتے ہیں، اس وقت دعا کریں، اسی وقت اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ اللہ یہ جو غضب والے جس پر تیرا غضب نازل ہوتا نا، اللہ ان پر تیرا غضب نازل کر دے. یہ دل میں بول لیں، ہے نا. دل کا پکار تو سننے والا اللہ کی ذات ہے، دل کی پکار کو تو سننے والا اللہ کی ذات ہے. جب بھی آپ کوئی نیوز سن رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی بری خبر سن رہے ہیں غزہ سے، فلسطین سے، فوری یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ غارت کر دے یہود کو، اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے، ان کو غارت کر دے، ان پر تیرا غضب نازل کر دے، اللہ ان کی تدبیروں کو تو الٹ دے. کیونکہ یہ حوالہ دے کے بتائیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ تیرے کے لیے، تیرے ہی پاس ہے پوری چالیں، اللہ ان کی چالوں کو تو غارت کر دے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ دیکھو جو جو عمل کر رہا ہے نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے. ما تکسب کل نفس یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کون سا نفس کیا کما رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، نیوز میں جو دیکھ رہے ہیں، حالات جو دنیا کے دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم وہ چیز؟ اللہ تعالیٰ بڑا سب معلوم ہے مجھے.
اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، ان کی کفار کی چالیں، ان کی تدبیریں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے سب، لیکن اللہ کب فیصلہ کرتا ہے مسلمانوں کے، مومنوں کے حق میں؟ جب مومن استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اپنا امت محمدیہ میں ہونے کا حق ادا کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، دین پر جم جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری امت کے قسمتوں کے فیصلے بدل دے گا۔ آج جو حالات ہے کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی اہم ضرورت کیا ہے کہ ہم اس نزاکت کو سمجھ کر، قوم پٹ رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کا عمل ہے۔ میں تو یہی سوچوں گی، میں تو یہی سوچوں گی کہ اللہ میرا ایسا کیا عمل ہے جو ملت اسلامیہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، آج میرا کیا عمل ہے، میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے؟ میں تو یہی سوچوں گی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ سوچنا ہمیں، یہ نہیں کہ ارے وہاں ایسا ہوئے تو اچھا تھا، یہ دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں، انہیں بدماش ہے، انہیں بدماش ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ارے ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ حماس کیا کرا، انہیں کیا کرا، فلاں کیا کرا، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، کویت کیا، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں میں وہ دیکھوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یعلم ما تکسب کل نفس، میں جانتا ہوں کون کیا کر رہے ہیں۔ کفار مشرکین چالے چل رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہود کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کیا کر رہی ہے، میں کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ کو معلوم ہے کیا کر رہا ہے انسان، ہر نفس کیا کر رہا ہے، کون کس میں کتنا پارٹیسپیٹ ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ ان چالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے فکر رہو اے نبی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خطرہ نا، ادھر سے یہود نصارہ تنگ کر رہے ہیں، ادھر سے مشرکین تنگ کر رہی، احزاب میں تو سارے کے سارے مل کر آ کر ٹوٹ پڑے تھے مدینہ پر، اطراف کے پورے پورے لوگ آ کر ٹوٹ پڑے تھے۔ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی، اس کو پورے آ کر گھیر لیے تھے، کیا مٹا دیں گے بولے، نوز باللہ اسلام کو ہی مٹا دیں گے، اٹھ کے آ گئے تھے۔ تو یہ جو اندیشے تھے، یہ جو ان کی چالیں تھیں، یہ جو ان کی حرکتیں تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی پریشان مت ہو، یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے اللہ کون کیا کر رہا ہے، وسیعلم الکفار، اور عنقریب کافروں کو بھی ابھی معلوم ہو جائے گا، وسیعلم اور سا عنقریب یعلم جان لیں گے کفار، لمن کس کے لیے ہے، عقبت دار برا ٹھکانہ، یعنی نتیجہ برا کس کا ہونے والا ہے، جا کے کون کس کی گنڈی کہاں اٹکنے والی ہے بری طریقے سے، جو پھنسنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، بولے اللہ کو معلوم ہے، اور عنقریب کفار بھی جان لیں گے وہ کس جگہ پہ پہنچنے والے، کہاں جا کے ان کی گنڈی اٹکنے والی، کہاں جا کے ان کا حال برا ہونے والا ہے، عنقریب کفار بھی یہ جان لیں گے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بولے نعوذ باللہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ یقولو کہتے تھے الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ کیا کہتے تھے، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تم بولے کوئی رسول، تو بولے ان کے بولنے سے کیا ہوتا، قل تم کہہ دو اے نبی، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے نبی مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کہ وہ جانتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ پیغام دینے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، تمہاری گواہی نہیں چاہیے، تم جو بول رہے اٹھ کے نہیں تم رسول نہیں ہیں، تم حق پہ نہیں ہیں، اب کہتے ہیں نا آج بھی آپ امت محمدیہ کے لوگوں سے، لوگ مجھ سے آپ سے ہم سے بھی کہتے ہیں نا تم غلط ہے، تم جو بول رہے ہیں بات صحیح نہیں ہے، ان کے باتوں پر دھیان مت دیں، اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے کہہ دو قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ جو ہے نا وہ اللہ کافی ہے، اللہ کو معلوم ہے سب، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی کیا مراد ہے اس کی،
کتاب کا علم مطلب تورات کا، انجیل کا، اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا، جیسے عبداللہ بن سلام ایک مسلمان ہو گئے تھے، سلمان فارسی، تمیم دارمی، کئی ایسے صحابہ تھے جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، یعنی انجیل ان کی کتاب تھی، یعنی کوئی نصارہ تھے، کرسچن تھے، کوئی تورات والے تھے، یعنی یہود تھے، تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیے تھے نا، جن میں مشہور نام عبداللہ بن سلام ہے، سلمان فارسی ہیں، تمیم دارمی ہیں، یعنی وہ بھی یہ جانتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور عرب کے بھی بعض مشرکین کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آگے جا کر ایک نبی آنے والے ہیں. سب یعنی یہ بدماشوں کو سب پتا تھا، اس کے باوجود ہٹ دھرمی کرتے نا، تو بولے کہ اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی ہیں نا جو تمہارے پاس کتاب کا علم رکھتے ہیں. یعنی مانتے تھے نا وہ لوگ کتاب کو، تو جو لوگ کتاب کا علم پڑھے تھے ان کو تو معلوم تھا کہ یہی رسول ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی گواہی کے بعد مومن کی گواہی کو ترجیح دیا. سبحان اللہ. علم والوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور جو دین پہنچایا وہی ہمارے لیے دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال سورہ رعد کی اس چھوٹے سے سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں ہمارے لیے درس نصیحتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کامل نصیب فرمائے. جتنا علم اللہ نے بندوں کو نصیب کیا ہے، بندوں کے لیے جتنا علم زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو ہدایت کی طرف ہمیں لے جانے والی باتیں ہیں، ان سے ہمیں فیضیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ الرعد مکمل ہوا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے.